پیارے بچوں، یہ قصہ ہمارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور اللہ کے پہلے نبی بھی۔ ہرن، آج تو میرے گھر والے شاندار کھانا کھائیں گے۔ ارے ہرن کہاں گیا؟ اچانک اسے ہرن اپنے قریب کھڑا دکھائی دیا، لیکن ساتھ ہی کچھ عجیب سا احساس بھی، کیونکہ وہ ہرن خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کے سامنے نہایت پرسکون کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اور اچانک ہی وہ دوڑ پڑا۔ حابیل نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ حابیل نے چاروں جانب نظر دوڑائی اور مایوس ہونے کے بجائے ایک بار پھر اپنے شکار کی تلاش میں چل پڑا۔ ایک ہوشیار اور تجربہ کار شکاری کی مانند حابیل پھونک پھونک کر اپنا ہتھیار اٹھائے قدم بڑھاتا رہا اور بالآخر اپنے شکار کے قریب جا پہنچا۔ حابیل اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ہرن کے دل میں پیدا ہونے والے خوف کو بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کا پہلا شکار تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اتنے معصوم اور خوبصورت سے جانور پر اپنے ہاتھوں سے موت کا وار کر سکے گا یا نہیں۔ اچانک ہی ہرن اپنی جگہ رک گیا، جیسا کہ اس نے ہار مان لی ہو۔ حابیل نے اس پر وار کرنے کے لیے نشانہ باندھا کہ اسی وقت ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ قریبی چٹان کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ حابیل کے ہاتھ اپنی جگہ رک گئے۔ تو تم ایک ماں ہو، شکر ہے کہ میں نے تم پر وار نہیں کیا۔ ہاں،
حابیل اتنا مدہوش ہو گیا تھا کہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مگر جب وہ مدہوشی کے عالم سے باہر نکلا تو اس نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ حابیل کو اس دوران خیال آیا کہ اس کو جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہیے، کیونکہ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام حابیل کی تاخیر پر اس کے لیے بے حد فکر مند تھے، مگر حابیل کا بھائی اور آدم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا قابیل یہ دعا مانگ رہا تھا کہ حابیل اپنے شکار میں ناکام ہو جائے اور اب کبھی واپس نہ آئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس سے اچھا شکاری سمجھتا تھا، بلکہ ہر معاملے میں وہ اسے اپنے سے بہتر سمجھتا اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے بھائی کی ہر کام میں ناکامی چاہتا تھا۔ کہاں تھے تم؟ پتہ نہیں ابو کتنے ناراض ہوں گے تمہاری اس تاخیر پہ۔ تم فکر نہ کرو، مجھے احساس ہے اس کا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری شکار تھا۔ سارا دن جنگل میں گزارا، پھر بھی خالی ہاتھ آئے ہو۔ میں موت کے منہ سے بچتا ہوا آ رہا ہوں، تمہیں کیا پتا جانوروں کے پورے غول نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور تم ان سے خالی ہاتھ لڑتے رہے۔ ہاں بس کرو بھائی، اتنے سخت الفاظ نہ استعمال کرو۔ تم جانتے ہو کہ ابو مجھ سے کتنے ناراض ہوں گے۔ جانے دو، میں جانتا ہوں وہ کبھی بھی اپنے پیارے حابیل سے ناراض نہیں ہوتے۔ ابو کی ساری ناراضگی صرف میرے لیے ہوتی ہے۔ تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ابو ناراض ہوتے ہیں تو سب سے ہوتے ہیں، وہ صرف تم سے کیوں ناراض ہوں گے؟ کیونکہ تم ان کے سب سے زیادہ پسندیدہ بیٹے ہو۔ ان کی نظر میں تم کبھی بھی غلط کام نہیں کرو گے۔ یہ صحیح نہیں ہے، ابو ہم دونوں کو برابر چاہتے ہیں۔ اگر انہیں تمہاری یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ وہ تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو کچھ تم نے چاہا انہوں نے تمہیں ہمیشہ دیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہے ہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ میرے مقابلے میں تم سے زیادہ اچھا رویہ اپناتے ہیں؟ انہوں نے ہم دونوں سے ہمیشہ ایک جیسا رویہ رکھا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے تمہیں شکار کرنے کے لیے پہلے کیسے جانے دیا؟ اور جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے مجھے منع کر دیا، اور جب تم نے کہا تو تمہیں فوراً بھیج دیا۔ تو اب ایسے سیدھے بننے کی کوشش نہ کرو کہ جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ اس دن تو سیلاب کا پہلا دن تھا، ہمارا سارا کھانے کا سامان بہہ چکا تھا۔ تم جانتے ہو اگر اس دن ہم سب محنت کر کے اپنا کھانے کا سامان جمع نہ کرتے تو بھوکے مر جاتے۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ مجھے زیادہ توجہ دیں گے اگر تم میرے راستے میں نہ آؤ۔ بھائی تم بالکل غلط اور ناجائز بات کر رہے ہو۔ وہ تمہاری بہت فکر کرتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ بڑا پیار کرتے ہیں، اب زیادہ بھولے مت بنو۔ نہیں بھائی، تم غلط سوچتے ہو۔